چیک رکھتی ہوں ان کے فون وغیرہ کے اوپر کہ ٹھیک کون سے کرتے لنک ہیں. آ رہے ہیں کون سے نہیں آ رہے. کتنی عمر ہے بچوں کی آپ کے؟ میرا بیٹا ایک 17 ایئرس کا اور ایک 14 ایئرس کا. اور ان کے فون آپ کے پاس ہیں؟ میں ان پہ چیک رکھتی ہوں, پاس نہیں ہوتے لیکن میں ایوری ٹائم چیک رکھتی ہوں. 17 سال کے ایک بندے کا فون چیک کیا رہتا ہے اس کی والدہ کے تھرو؟ جی بالکل, ایوری تھنگ ان کی یہ چیک سخت ہوتی ہے. گناہ ہے. نہیں اللہ نے نہیں, گناہ قرار دیا ہے اس کو. نہیں یہ گناہ نہیں ہے. ان کے فون پہ اگر میں نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں تو ان کی کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ دی ہیں, ان کو آزادی نہیں ہے ہر چیز کی. اور اللہ نے آپ کو جو بندے دیے ہیں نا تو کچھ ریسٹرکشن کے ساتھ بچے دیے ہیں آپ کو, اور وہ جی والی آزادی آپ کو نہیں دی اللہ نے کہ آپ کسی کی پرائیویسی انٹروڈ کریں, وہ بھی 17 سال کی عمر میں. نہیں, وہ ان کے سامنے میں چیک کرتی ہوں, ان کے سامنے ان تو کو کہتی ہوں مجھے آپ دکھائیں کہ آپ کی کون سا لنک آیا کون سا نہیں. یا اس لیے گناہ آپ کو, سر عام کریں یا گناہ آپ چھپ کے کریں, گناہ تو گناہ ہے. پر سر آپ کسی کو پتا ہے, مسلمان کی پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتی آپ. سوری سر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا مجھے اس پہ خاص طور پہ عربک کے لیے جو ہے نا مجھے ان پہ نظر ضرور رکھنی ہے, کیونکہ وہ ان کو نا ان اس کی سے میری کیسا خواہش چل ہے رہا کہ وہ ہے. عربک سیکھیں. اچھا ہو گئی بات ہوگی سعدیہ. پہلے تو ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی جی نا اور انڈیا کی امی جو جی ہے نا جی وہ ایک خاص دو کام کرتی ہے وہ. جی ایک تو سام ہاؤ the desi mother is obsessed with her kids. اوکے مطلب پرانے دور کی انڈین لڑکی شاید پوجا کرتی ہوگی اپنے بچوں کی, کیا تھا الاؤ ان کو کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہے کہ آپ اب پاکستانی, آپ کی خالی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ جی کے جی جی پرسنل جی معاملات کا, آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ جی ایٹ یو. آپ کو میں اپنے بارے میں آپ وہ ایکسپلین بھی دوسری کروں غلطی گی. کرتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دوسری غلطی پہ آ رہا ہوں میں. پہلی غلطی جی کیا پتا آپ نہ کرتی ہیں, اور وہ پتا کیا ہے کہ سم ہاؤ دس مدر, دیسی مدر گیٹس سو obsessed with her child اوکے کہ جیسے کہ بس جیسے جو ہندو اپنے بھگوان کی مورتی نہیں دیکھتے ہوتے, اس طرح پاکستانی عورت اپنے بچے کو دیکھتی ہوتی کہ مطلب, اور اس نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے. پھر صحیح. اس کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, جس پرسپیکٹو سے اپنے بچوں کو دیکھا جا رہا ہے, جو بھی باجی آنٹی آپی جو بھی جس نے مرضی ایج میں بچہ مل جاتا ہے, او مائی گاڈ, سائیکولوجیکل ٹوسٹ دینا نا, کرپشن کرنی ہو تو آپ ایسی امی کی پرسپیکٹو چینج کر دیں کہ بس دنیا میں اور کائنات میں سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. کائنات میں اس سے بڑا واقعہ کہیں نہیں چلتا. ایک وہ بلیک ہول کریٹ ہو رہا ہے, ستارے ٹوٹ رہے, نہیں کوئی وقت ہی کوئی نہیں سر. ایک پاکستانی لڑکی کا بچہ پیدا ہو گیا, وہ جس طریقے سے بچے کو امپورٹینس دے رہی ہے نا کہ بس اور وہ والے کام نہیں کریں جو اللہ نے کہا ہے نا, وہ والے کام کریے جو 5000 سال پہلے ہندو عورت اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی مورتی کے ساتھ کرتی تھی. اس کو وہ ڈریس اپ کرتی تھی اور اس کو پالش کرتی, آ رہا نو کیا کرتی تھی, میرے تو میں گھماتے بھی نہیں, مگر دیٹ obsession is do not treat your kids like that please. میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ سب کو نہیں پتا ہے, میں سوری, یو جان کے گیٹ می رانگ, یو گیٹ می اور رانگ. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, نہیں آپ سر, کے اوپر آتا ہوں میں. آپ سنیں تو صحیح. میں یو کے میں دوسری رہتی غلطی بتا ہوں, رہا ہوں, ابھی سعدیہ کے بارے میں میں بات کرتا ہوں میں نا. یو کے میں دوسری غلطی رہتی بتاتا ہوں. ہوں یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہاں کا کلچر کتنا فری یا کلچر میں ہے. آ رہا ہوں, آپ کا کیس بتاتا ہوں میں, اور آپ پھر آرگیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دوسری غلطی بتاتا ہوں, آپ obsessed نہیں ہوں گی اپنے بچوں سے, ٹینشن نہ لیں. No, I'm not. I hope you're not, and I believe you. But the second mistake that the desi mother does is Okay. she starts believing کہ میرے بچے میری پراپرٹی ہیں, اور ان کی چیزوں کو ایسے دیکھتے مانیٹر کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ آپ کا حق ہے, اور بلکہ حق نہیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو مانیٹر کریں ہر وقت اور دیکھیں کہ آپ کے کافی سارے فرائض ہیں, مگر کسی بندے, کسی آزاد مسلمان کی پرائیویسی بریچ نہیں کر سکتی آپ. بالکل آپ اوکے, ٹھیک کہہ کسی رہے ہیں, اور الحمدللہ میں نے اپنے دونوں بچوں کی کبھی بھی پرائیویسی بریچ نہیں کیا, دے آر ویری ہیپی ود می. نہیں سر, آپ نے وہ ایکچولی میری اس بات کو غلط لیا ہے. میں ان پہ اس طرح سے چیک نہیں رکھتی ہوں, لیکن عربک جو ہے وہ میرا پیشن ہے کہ وہ سیکھیں, اور وہ ابھی تھوڑے سے مجھے ولنگ نہیں لگتے اس چیز کے لیے, تو میں ان پہ زیادہ چیک رکھتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں اس ٹریک پہ چل پڑے, اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ول سے اس چیز میں انٹرسٹ لیں, تو میں زیادہ دھیان رکھتی ہوں. آمین. تو اگر کسی بندے کو انٹرسٹ کریٹ کرنا ہو تو کیا اس کو ڈراتے ہیں یا اس نہیں, کو؟ میں ڈرا نہیں رہی ہوں, پر میں چیک رکھ رہی ہوں کہ وہ کسی چیز کو اگنور نہ کریں اور ڈیلے نہ کریں کسی بھی چیز کو, جیسے اپنا ہوم ورک سبمٹ کرنے میں یا کوئی سیشن لینے میں وہ اس کو ڈیلے نہ کریں, کیونکہ ان کی اپنی یہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, اور بڑا بیٹا میرا بہت بزی رہتا ہے,
اس وجہ سے بھی میں چیک رکھتی ہوں کہ وہ کسی چیز کو اگنور نہ کرے اور ہر چیز کو ٹائم پہ کرے. باقی میں نے کبھی بھی ان کے فون، مجھے ان کے پاس ورڈز بھی نہیں پتا فون کے، جو بھی ہوتا ہے ان سے پوچھتی ہوں اور پوچھ کے ان کے سامنے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ لنک آئے ہیں کہ نہیں آئے ہمیں. تو میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہا، میں نے بچے پالے نہیں ہیں، میرے بچے ہمیشہ میں نے ان کی جو ہے نا ٹریننگ کی ہے، اور وہ میرے فرینڈز ہیں میرے بچے. میں نے کبھی بھی ان کے اوپر فرینڈ بھی نہ بنائیں. میں آپ کو بتا سنیں جی یہ بھی غلطی ہے جو دیسی آنٹی کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، جی دیسی جی آنٹی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ میری بیٹی میری بیسٹ فرینڈ ہے اور گھر کے سارے راز اور اپنے میاں کے بھی راز اس کو بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرتی. ٹھیک ہے، نہیں اوکے. آپ نہیں کرتی ہیں، پریٹی شیور. بٹ آئی ایم سیئنگ از، آپ نے جس طریقے سے کہا تھا میرا تو حق ہے، میں نے تو دیکھوں گی ان کے فون، تو میں نے یہ پرسپشن اس لیے لی تھی ان کے فون ایسے مت دیکھیں. مگر یہ آپ کا کام بعد میں ہے، اور ان ٹیچر کا کام کیا نام بتایا، سلمان صاحب بتایا تھا آپ نے، سلمان کا کام ہے کہ وہ انٹرسٹ جنریٹ کرے آپ کے بچوں کے عربی کے اسائنمنٹس کے اندر اور بک کے اندر. دیٹ از جاب. اگر آپ نے ان کو پش کرنا ہے تو پھر سلمان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پھر صحیح، میں سمجھ رہے. تو اگر آپ نے وہ کسی اپنا مجھے کہا کام کر کہ رہی ہیں اور میں اپنا سر کام کر رہی ہوں، کیونکہ ابھی پیچھے میرا جو چھوٹا والا بیٹا ہے تھوڑا سا ہوم ورک زیادہ مل گیا تو وہ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا. پھر میں نے اس کو کافی زیادہ اس کو انکریج کیا. اس کو کہا آپ جیسے یہاں پہ ہنڈریڈس بچے ہیں جو ابراڈ سے ہی پڑھ رہے ہیں، ان کی لینگویج رہی ہے، انہوں نے کبھی الف با بھی نہیں پڑھی ہے، تو وہ بھی سب یہ ہوم ورک کر رہے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے. اٹس ناٹ ہارڈ. اگر یہ ہارڈ ہوتا تو باقی بچوں کو نہ ملتا. تو پھر اس کا جو ہے کانفیڈینس بڑھا اور اس نے پھر وہ سارا ہوم ورک اسی وقت اس نے کر کے دکھایا. تو یہ کہ میں بھی اپنی جاب کر رہی ہوں. میں حق کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ان پہ ایٹ لیسٹ، جو آپ کو پتا ہے آج کل سوشل میڈیا کتنا خراب ہو چکا ہے، اور آپ بچوں کو لاکھ چاہیں بچے مانتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں. تو وہ میرا تھوڑا سا چیک رہتا ہے. میرے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماما سوئی بھی نہیں ہے، ان کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو وہ تھوڑے سے ٹھیک رہتا ہے. سادیا میں سمجھ گیا ہوں نا. بس میں نا میں چاہ رہا ہوں باقی کوشچن بھی لے لوں، ٹائم بالکل نہیں. آج مجھے 11 بجے جانا تھا ایکچولی. میں اس کو کیا میں بات کرنے لگا تھا، میری چین آف تھاٹ ہی ٹوٹ گئی ہے. بہرحال the fact is that 11 سال سے پہلے 12 سال سے پہلے آپ کا کام ہے اس کی موبائل چیک کرنا. مگر اس وقت موبائل نہیں ہوتا نا اس کے پاس، تو اس کو مانیٹر کرنا، اس کو ہر چیز اس کی مائکرو مینج کرنا، یہ آپ کا کام ہے. کسی شک مت رہیے گا. مگر 13ویں سال کے بعد اللہ نے اس کو ڈائریکٹ سوال کرنے قبر میں اس کے، آپ کے اور اس کو ایک جیسے سوال ہونے. ٹھیک ہے، تو 13ویں سال 14ویں سال کے اندر آپ بچے کو اس طریقے سے نہیں پال سکتے جس طریقے سے 10 سال کا 8 سال کا بچہ پالتے ہیں. 14 سال کے بچے کو انڈیپینڈنٹ امپاورمنٹ دینی پڑتی ہے کہ چلو شاباش، اب آپ دنیا میں اسی ہم آہنگی کے ساتھ بزی ہو جاؤ جس طریقے سے ہم ہیں، اور ریزونیٹ ود اس. اوکے، وی ول گیو یو انف امپاورمنٹ. وی نو آج کل کے کلچرل سائیکالوجی کے اندر 14 سال کے بچے کو 8 سال کی ٹریٹمنٹ کس لیے دی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ سوشلی اینڈ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. بٹ چلیں نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مورلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مورلی انڈیپینڈنٹ ہو گیا وہ. اوکے، ہی بیٹر نو دا میننگ آف آل دا میننگز آف رسپانسبلٹی. اور رسپانسبلٹی اللہ نے اس پہ ڈالی بھی، ہم ڈال ہی نہیں رہے. تو اسلامکلی کرپٹ ہونا ہی ہونا اس نے. بس 20 سال کے گرون مین اینڈ وومن کو، مطلب اس کو آنٹی بولا جاتا ہے اسلام میں، مگر پاکستان میں اس کو بچہ بولا جاتا ہے. میرا بچہ، مطلب ایک تو میرے سامنے کیس ہے 32-year-old son of his, this gentleman and this lady comes to me, and میرے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے یہ، اور پوری کیمیکل پروفائل میں اس کی بنا رہا تھا ذہن میں، اور سارا کچھ کیا ہے نا اس سے کہ پھر ایسا کریں اس کو سرپ دے دیں، اس کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں. میرے ذہن میں سب کچھ یہی تھا. میں نے ان کو ایک اپنی طرف سے ڈیسیژن بھی دے دیا. آدھا گھنٹہ انہوں نے اپنا بچہ لگے ہوئے تھے، اور شاید میرے سے سننے میں غلطی ہوئی، انہوں نے کہیں بتایا ہوگا، تو میں اس کو 2 سال ہی سمجھ رہا تھا کیونکہ انہوں نے 2 تو بولا تھا. یہ نہیں مجھے سمجھ آیا کہ وہ 32 بولا تھا. اور اگلے وزٹ کے اندر جب انہوں نے کہا نا کہ سر وہ کوئی بڑوں کا شربت، اس بچوں کا وہ پتہ نہیں کیا دوائی اس نے بتائی تھی، ملی گرام زیادہ تھی. سر یہ کیوں کسی نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے؟ یہ تو بڑی ہیوی ڈوز کی ڈرگ ہے، یہ کیوں دیں گے آپ کو کسی کو؟ وہ بھی سیڈیٹ کریں 2 سال کے بچے کو. نہیں سر 2 سال کا نہیں ہے سر ہمارا بچہ. آپ مکس کریں 2 پیشنٹس. سر پیشنٹ کو میں نے کس کو مکس کیا؟ میرے پاس ساری پروفائل آپ کے بچے کی. جیسے نہیں یہ 2 سال والا ہمارا نہیں ہے، ہمارا تو 32 سال کا بچہ.
And I was like, oh my God, this is a problem of at your psychological Yeah. disposition. आप लोग 32 साल के अपने अंकल को बच्चा क्यों कह रहे हैं कब से? 32 Yeah. साल का मतलब और क्या चाहते हैं? और कितना इंसान क्या वो कट ऑफ पॉइंट क्या है आपका? बैरियर ऑफ एंट्री बड़ा कहने के लिए कितने साल का होना चाहिए आपकी औलाद को? Right. कितने साल होने चाहिए? तो उसका जवाब पता क्या देते हैं फिर पाकिस्तानी? सर उसका मतलब एज नहीं होता, शादी के बाद हम कहते हैं अब तू बड़ा हो गया। जब तक शादी नहीं होती तू बच्चा है। Yeah. सो इट्स सर मेरा एक क्वेश्चन है जो बस मैंने पूछना है, मुझे ये बताएं सर। नहीं, अब मैं नहीं, किसी और से सवाल ले लेने दें आपको। सर, मेरे एक छोटा साथ सा question है, फिर अनफेयर है मुझे- ना सादिया, ये अनफेयर है, सर ठीक एक है? छोटा सा, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, जस्ट आप मुझे ये बता दें। एक ये होता है कि आप जब बड़े होते हैं, आप सिचुएशंस देखते हैं, आपको कई एक किस्म के सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं, तो आपको डिप्रेशन होता है। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो बाय बर्थ डिप्रेशन लेके पैदा होते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे के ब्रेन पे होता है। तो मेरे सुनने में यह है कि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है कि वो अगर उनको हालात साजगार नहीं मिलते जिंदगी में, उन्हें फर्दर भी वही डिप्रेशन और बुरे हालात देखने को मिलते हैं, और वो एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते, और फिर बाद में उनकी शादी होती है तो वो अपनी फैमिली में एक ट्रबल क्रिएट करते हैं अपने उस डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उनको कई किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। तो उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो बाय बर्थ डिप्रेशन लेके पैदा होते हैं, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है? उनका नहीं, उनके माँ बाप का इलाज करना पड़ता है, क्योंकि असल में कोई बच्चा बाय बर्थ डिप्रेस नहीं होता। अल्लाह ताला का निजाम एग्जैक्ट उलट है इसके। बच्चा चाहे रेडी पे पैदा हो, चाहे वो महल में पैदा हो, बच्चा कभी भी डिप्रेशन इनेटली नहीं लेकर। इनेटली हम इसको इनेटिज्म में मेंटल डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो मेंटल डिस्पोजिशन जो है बच्चे की, वो डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन के लिए भी हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए ना। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना ही नहीं हुआ उसका, तो उसका तो अभी सिर्फ बेसल गैंग्लिया लेके पैदा हुआ है, उसका तो नियो कॉर्टेक्स ही नहीं बना हुआ। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो बहुत बात की बात है, नियो कॉर्टेक्स आउटर रिंग ही नहीं बना हुआ, वो डिप्रेशन कैसे हो सकती है उसको? सो फियर इज द ओनली रियल इमोशन दैट ही हैज। तो फियर तो अभी भी किसी भी इंसान को, खुश इंसानों को भी होता है कि यार अचानक ऊंची आवाज आई है तो फियर हो गया। तो इस डे इज नॉट अ रिमोट पॉसिबिलिटी। जिसने भी ये बंदा बोला उसको साइंस नहीं पता थी, उसने जो भी बताया कि अंदर एनाटॉमी नहीं पता थी डिप्रेशन की, तो बिल्कुल भी नहीं पता था उसको। तो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकता। बच्चे को जिस सिचुएशन में डालेंगे वो उसमें से अपनी मजा और अपनी एक्टिविटी की जो खुशी है वो निकाल लेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू।